شوہر کے کہنے پر آئی بروز بنوا سکتے ہیں؟ کیا شوہر کے کہنے پر بیوی کے لیے آئی بروز بنوانا جائز ہے؟ بنت طالب کراچی سے۔ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو اس طرح بال اپنے نوچتی ہیں، یہ آئی بروز کے بال۔ تو البتہ کسی خاتون کے بال بہت ہی بھیانک حد تک بڑے ہوئے ہوں، جو جتنا جیسے عام طور پر ہوتے ہی نہیں ہیں کسی کے، یعنی دیکھیں ایک تو نارمل کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہیں، کسی کی ہلکی ہوتی ہیں، وہ تو نارمل ہے، اس کو تو جس کی گہری ہیں اس کو نوچ کے باریک کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر کسی کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں، بالکل دیکھنے میں بہت ہی زیادہ جیسے عام طور پر ہوتے نہیں ہیں، تو پھر ان کو اتنا بال لے لینا جس سے وہ نارمل کنڈیشن میں آ جائیں، جتنی نارمل عورتوں کی ہوتی ہے آئی بروز، تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے اس کو باریک بنانا یہ بہرحال حرام ہے۔ چھوٹی عمر میں اللہ کا ولی کیسے بن کم عمری میں اللہ کا ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ شاہ میر کراچی سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 سال میں اللہ کے ولی تھے، 7-8 سال کی عمر تھی۔ کیسے ولی تھے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے کیا فرمایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد اللہ نے آپ کو جو حکم دیا آپ کر گزریں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جو 7 سال کی عمر ہے نا، یہ اس میں انسان سمجھدار ہو جاتا ہے، اگرچہ اس وقت گناہ تو نہیں ہوتا لیکن نیکیوں کا ثواب شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں صبی ممیز، ایسا بچہ جس میں حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس عمر میں انسان اگر گناہوں سے بچے، جھوٹ سے بچے، والدین کو ستانے سے بچے اور نماز کی پابندی شروع کر دے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ وہی طریقہ ہے جس سے بڑی عمر کے آدمی کا اللہ کا ولی بننے کا جو طریقہ ہے وہی چھوٹی عمر کے بچے کا بھی ہے۔ 7 سال سے کم عمر کے بچہ کو تو بیچارے کو شعور ہی نہیں ہوتا، وہ کیا ولی اللہ بنے گا؟ بچے تو سارے ولی اللہ ہی ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کامل اسلام پر، تو ہر بچہ ولی اللہ ہی ہوتا ہے۔ پھر ماں باپ اس کو بگاڑ دیتے ہیں، کسی کے والدین اس کو ہندو بنا دیتے ہیں، کسی کے والدین اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر بچہ اللہ کا ولی اور صحیح مذہب پہ پیدا ہوتا ہے، وہ نیچر پہ ہوتا ہے، انوائرمنٹ ماحول اس کو خراب کرتا ہے۔ تو 7 سال کی عمر سے بچہ اگر دین پہ چلنا شروع کر دے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہی اس کے بھی وہی اصول ہیں جو بڑوں کے ہیں۔ آفس میں جوتے لے کر چلنے سے وہ ناپاک شمار ہوگا؟ عجیب۔ ہماری دفتر ٹائمنگ 8 سے 5 ہے، میں دن میں دفتر میں ہی نماز پڑھتا ہوں، اکثر مغرب بھی یہیں پڑھنی پڑ جاتی ہے۔ آفس کے قریب کوئی مسجد نہیں ہے، ہم آفس میں اپنی ہی جگہ پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ ہم جوتے پہن کر آفس میں گھومتے رہتے ہیں، پھر یہی جوتے پہن کر واش روم بھی جاتے ہیں، کیا یہ جگہ پاک شمار ہوگی یا ناپاک، اور کیا یہی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ عمر صاحب اسلام آباد سے۔ جب آپ جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر فرش میں پاک ناپاک کی بحث ہی لغو ہے، تو جائے نماز پہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ سوال جب ہوگا جب ڈائریکٹ فرش پہ نماز پڑھ رہے ہوں، تو فرش پہ نماز اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی ظاہری طور پر گندگی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو، تو پھر وہاں نماز فرش کو پاک ہی سمجھا جاتا ہے۔ البتہ یہ مروت کے بہرحال خلاف ہے، احتیاط کے بہرحال خلاف ہے کہ اگر گیلے جوتے لے کے واش روم سے گیلے جوتے لے کے لوگ اس فرش پہ چل رہے ہیں تو بہرحال اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ یہ ناپاک ہو۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جس فرش پہ واش روم کے جوتے لے کے لوگ چلتے ہیں اور خاص طور پہ گیلے جوتے لے کے، اس میں نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ واش روم کے لیے الگ جوتے رکھ لیں اور یہاں چلنے کے لیے الگ جوتے رکھ لیں۔ الگ سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آفس کے لیے الگ ہوں، گھر کے لیے الگ ہوں، گاڑی کے لیے الگ ہوں، روڈ کے لیے الگ ہوں، مطلب یہ کہ واش روم کے لیے کم از کم الگ جوتے ہوں، تو پھر یہ فرش پاک ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر جائے نماز بچھاتے ہیں تو وہ تو بالکل پھر تو جائے نماز پاک ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی۔